شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آستانہ میں روس کے صدر سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مال کے بدلے مال کی تجارت کو مزید وسعت دینے کے لیے مالیاتی اور بینکاری مسائل پر قابو پانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے عالمی اور علاقائی امن اور دیرپا ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آج محصور غزہ پر اسرائیل کے شدید حملوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے 12 عہدیدار اسرائیل کی پالیسی اور غزہ جنگ پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور روس کے درمیان مال کے بدلے مال کی تجارت بڑھانے کے لیے مالیاتی اور بینکاری کے مسائل پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج آستانہ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان کے روس کے ساتھ دیرینہ تجارتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان سابق سوویت یونین سے بارٹر سسٹم کے تحت بڑے پیمانے پر مشینری اور مصنوعات درآمد اور ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات برآمد کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے جو ابھی $1 ارب کی سطح پر ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات قائم ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ کے ذریعے مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان توانائی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے ساتھ تحفظ خوراک کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستان اور تاجکستان نے عالمی اور علاقائی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے کثیر جہتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دوشنبے کے دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت نے ملاقاتوں میں موجودہ دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان شاہراہوں کی تعمیر، ریل اور فضائی رابطوں کے لیے ماہرین کی سطح پر مشاورت کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل خان نے کہا ہے کہ معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کر دیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ FPR کے ڈیجیٹائزیشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس سے ٹیکس کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید آفات کے حوالے سے مؤثر تیاری اور رد عمل کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کا اجرا کیا ہے۔ ایپ کا مقصد ناگہانی آفات کی صورت میں عوام کے ساتھ مؤثر روابط یقینی بنانا ہے۔ آج محصور غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے سے 28 فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 12 اسرائیل کے انخلا کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ایک مخصوص سیف زون میں تھے، جبکہ شہید ہونے والے دیگر بے گھر فلسطینیوں نے پانی کی کمی کی شکایت کی تھی۔ اسرائیل اور غزہ جنگ پر امریکی پالیسی کے بارے میں صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کے 12 عہدیدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کی سفارتی حمایت اور اسلحے کی مسلسل فراہمی سے غزہ میں ناقابل یقین ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور محصور فلسطینی آبادی کی خوراک کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔